میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن، میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ملے اجر کی کسی سال سعادت، وہ آج اس پہ ہوتا ہے، وہ آج جو ہے اس پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ حاضری بھی حج کی کبھی بھی زندگی بھر ختم نہ ہو، آنا جانا رہے یوں ہی مدینے میں سانس جب تک آتی جاتی رہے، ایک تو وہ حج بھی ادا ہو جائے اور یہ حج بھی کبھی نہ چھوٹے، ٹھیک ہے نا۔ عقیدت مندوں کے لیے، عاشقوں کے لیے، دیوانوں کے لیے یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، پہلے یہ آ جائے بعد میں وہ آ جائے۔ اللہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 پڑھیے، پارہ نمبر 28۔ مصری شریف کے اندر مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تمثیل نقل فرماتے ہیں مصری شریف کے اندر۔ توجہ رکھیے گا، مائیں بہنیں بھی اندر مجھے دیکھ بھی رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں، توجہ فرمائیے گا کہ ہم لوگ غفلت کا شکار کیوں ہیں اور اگر ہیں تو کیسے نجات پائیں گے۔ اور کر کے اجازت چاہوں گا، مصری شریف کے اندر مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تمثیل لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک غفلت کا مارا ایک غافل شخص قربانی کے لیے منڈی سے ایک دمبا خریدتا ہے۔ سبحان اللہ کی بات نہیں، ابھی منڈا خریدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو بات سبحان اللہ کی، تو غافل تھا، غافل تو کیا تھا، اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ غافل شخص جو وہی غفلت کا مارا، غفلت کا مارا کیوں تھا، مولا روم مصری شریف میں لکھتے ہیں اس تفسیر کو، کہتے ہیں کہ غافل شخص نے ایک دمبا منڈی سے خریدا اور خرید کر اس کے گلے میں لمبی رسی باندھ لی۔ لمبی رسی کیوں باندھی؟ چھوٹی سی رسی باندھ کے لے دیتا تھا تو دمبا ہی ٹرین تو تھی نہیں، ٹھیک ہے، لمبی رسی باندھ لی کیونکہ تھا جو غافل جو ہوا ادھر لمبی رسی باندھ لی، اور لمبی رسی کو لے کر غفلت کا مارا عجیب تخیلات پہ گم اور رسی کو پکڑے جا رہا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، پیچھے خبر ہی نہیں کہ دمبا کدھر ہے۔ ایک کمار کے ساتھ ایک چور، کمار صفائی کے ساتھ چور نے رسی کو کاٹا اور دمبا لے اڑا۔ اب یہ غافل شخص جا رہا ہے دمبے کو لیے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے دمبا ہے یا نہیں ہے، اپنی خبر ہی کوئی نہیں اس کو کہ میری اتنی قیمتی چیز چلی گئی ہے، مگر وہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے بھی بیوقوف ہوتے ہیں جو چلتے ہی جاتے ہیں، پیچھے کی خبر نہیں ہوتی کی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باہر وہ پیچھے چلتا گیا، چنانچہ کچھ دیر جا کر اس کو پتا چلا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دمبا ہی نہیں ہے۔ جب دمبا ہی نہ پایا تو وہ اب دمبے کی تلاش میں بھاگتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے دمبے کی تلاش میں کہ دمبا میرا پتہ نہیں کون چور لے گیا۔ اب وہ جاتا ہے تو ایک کنویں کے نزدیک چلتا ہے، کنویں کے نزدیک پہنچتا ہے، وہاں پہ ایک شخص زاروں قطار ہو رہا ہے، زاروں قطار
ایک شخص رو رہا ہے، اب اسے اس شخص کی بھی پہچان نہیں ہے جو ہوا ہی غافل، اسے اس شخص کی بھی پہچان نہیں۔ اب وہ ایک شخص کنویں کے اوپر دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، اب وہ کہنے لگا کہ بھائی تیرے رونے کی وجہ اس کو رحم آ گیا اس شخص پر جو اپنا دمبا گنوا بیٹھا، اس کو اس شخص پر رحم آ گیا کہ یہ شخص جو رو رہا ہے کنویں کے نزدیک، وجہ پوچھی کہ بھیا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، میری جیب میں ایک پرس تھا، پرس بٹوا میری جیب میں تھا اور اس میں 500 دینار تھے، 500 دینار 500 دینار تھے اس کے اندر، اور 500 دینار کیا ہوا کہ وہ اس کنویں میں مجھ سے گر گئے اور میرا سارا پرس اس کنویں میں گر گیا۔ اگر کوئی شخص اس کنویں سے میرا پرس نکال دے گا تو میں اس کو 250 دینار دوں گا، 250 دینار دوں گا۔ اب یہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ ارے 250 دینار اس وقت بڑی قیمت رکھتے ہیں، دمبا بھی نہیں آ جائے گا، دمبا بھی نہیں آ جائے گا، کچھ بچ بھی جائیں گے۔ بس اس غفلت کے سبب کپڑے اتارے، ننگا ہو گیا اور کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب چھلانگ لگائی، کیسا پرس تھا کنویں میں، پرس تو کوئی تھا ہی کوئی نہیں۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو آنسو بہا رہا ہے یہ تو وہی شخص چور ہی تھا جو اس کا دمبا چرا کر بھاگا تھا۔ جب وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگائی، کپڑے اتار دیے، جب چھلانگ لگائی تو کوئی پرس نہ ملا۔ اس لالچ کے تحت اس نے چھلانگ لگائی تھی کہ مجھے 250 دینار مل جائیں گے، اس وجہ سے نہیں لگائی، انما مول بالنیات، اس وجہ سے چھلانگ نہیں لگائی کہ میں اس پر ترس کھا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں تجھے 500 کی بجائے 250 دینار تجھے دے دوں گا تو اس نے سوچا کہ اس سے دمبا بھی نیا خرید لوں گا اور کچھ بچ بھی جائیں گے۔ جب یہ لالچ کی نیت آئی تو وہ اسی وقت اس نے کپڑے اتارے اور چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی چھلانگ لگائی تو اب اس میں پرس تھا ہی کوئی نہیں، پرس تو تھا ہی کوئی نہیں۔ جب واپس تھک ہار کر سانس چڑھ گیا، شرابور ہو گیا، کنویں سے باہر آیا تو کپڑے بھی چھوڑ لے اڑا۔ اب ننگا کیا کرے، کپڑے بھی چھوڑ لے اڑا، صاحب کپڑے بھی چھوڑ لے اڑا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، اب ننگا ہی گھر پہنچا، غفلت کا مارا، نہ چور کی خبر نہ کسی شہر کی خبر۔ بہرحال اس تمثیل کو مولا روم مطوی شریف کے اندر سنانے کا مقصد کیا تھا میرا؟ وہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی کچھ ایسی ہی غفلت کا شکار ہیں کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہم دنیا کی محبت میں چلے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کی خبر نہیں، اپنے اچھے کی آخرت کی فکر نہیں اور نیکی کرنے کا جذبہ نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا، یہ جو میں نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 پڑھی، پارہ نمبر 28 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تمہاری مال، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اگر تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، وہی لوگ نقصان کے اندر ہیں۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے کہ مال بھی آ جائے، اولاد بھی آ جائے، اگر یہ چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے تو تم نقصان کے اندر ہو، تم غفلت کے اندر ہو۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کے اندر فرماتا ہے 17واں پارے میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارا حساب نزدیک ہے اور تم غفلت کے اندر ہو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 17ویں پارے میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، غفلۃ معرضون، کہ اے لوگوں تمہارا حساب نزدیک ہے اور تم غفلت کے اندر ہو۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اے ما یہ کیا کہتے ہیں ما یار